کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے تہذیب اعضاء کے زیر عنوان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی میں معروف ریسرچ اسکالر علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہایت مجلسی شخصیت، ہمارے جانے پہچانے ہر دل عزیز شخصیت سید عارف رضا ذیلی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ عزاداری۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تاریخ عزاداری اور خاص کر کے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو عزاداری ہو رہی ہے اس پہ جس حد تک بھی گفتگو ہم اپنے مختصر ٹائم وقت میں کر سکیں وہ ہم کوشش کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اپنے مہمان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت مختص کیا۔ علامہ صاحب، عزاداری میں مجھ طالب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے جب پہلی دفعہ بتایا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، تو میرے حساب سے عزاداری کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہو گیا۔ لیکن آپ اس سلسلے میں اگر فرمائیں گے تو یقیناً یہ ایک مستند حوالہ ہوگا کہ عزاداری کا آغاز ہم کہاں سے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر گریے کی بات ہو رہی ہے، امام حسین پہ رونا، جی، تو یہ تو حضرت آدم سے اس کا ذکر ہمیں روایات میں مل جاتا ہے، اور انبیاء کا کربلا سے گزرنا اور یاد کرنا امام حسین کو، پھر کاف ہا یا انسات جو ہے وہ پورا حضرت زکریا کے زمانے کا سب، اور حضرت عیسیٰ کا کربلا سے گزرنا اور وہ ٹھوکر لگنا فرات کے کنارے ان کا، پھر حضرت دانیال کا مرثیہ، تو یہ ساری چیزیں امام حسین تو شروع سے انبیاء میں مشہور رہے ہیں۔ جی، اور آج بھی جو اس وقت بائبل چھپ رہی ہے اس میں کربلا کے واقعے کا ذکر موجود ہے، کیا کہیں، توریت میں بھی موجود ہے، جی، اور وہ سارے حوالے موجود ہیں۔ پھر یہ کہ پیغمبر کے زمانے میں امام حسین کی ولادت پر بھی گریہ ہوا، مختلف موقعوں پہ گریہ ہوا۔ محضر جب آیا اور پھر جب عید کے کپڑے آئے اس میں جو کپڑوں کو رنگا گیا اس میں کربلا کا ذکر آیا۔ پھر رسول نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے وقت آخر میں ذکر کیا، تو یہ تو اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کا ذکر تو رہا۔ تو گریہ کی جب بات آتی ہے تو گریہ تو امام حسین پہ شروع سے ہو رہا ہے، اور ہمارے سارے ائمہ ان کی احادیث موجود ہیں رونے پر، رلانے پر، اور اپنے گھر والوں کو شامل کرنا، دوستوں کو شامل کرنا، یہ تو بات یہ رونے کی حد تک ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں ماتم کی، جی، تو ماتم بھی ظاہر ہے کہ عرب میں شروع سے ہوتا تھا، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ اچھا، اسلام میں جب پیغمبر نے پردے کا حکم آیا، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں لوگ غیر اخلاقی عمل کی طرف جاتے تھے، تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو ماتم کا ایک اسلامی طریقہ جو پیغمبر نے بتایا تو وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر سامنے آیا، جس میں گریہ بھی ہوا اور ماتم بھی ہوا، اور مدارج النبوہ میں بھی پوری واقعات موجود ہیں تفصیل سے، اور خاص طور پہ شبلی نعمانی نے بہت اہتمام سے جو ہے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور رسول نے خود کہا کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوا۔ اچھا، پھر ماتم انبیاء کی تاریخ میں بھی ہے، جیسا کہ تفسیر مظہری اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں سورہ یوسف کی تفسیر میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب نے سر پیٹا حضرت یوسف کی یاد میں، اور پھر جب حضرت مریم کی والدہ کو پتہ چلا کہ میں ماں بنوں گی اس بڑھاپے میں، تو انہوں نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے۔ پھر صحیح بخاری میں بہت سی روایتیں ہیں، حضرت عائشہ نے زانو پیٹا اپنا، حضرت عمر کی روایات، حضرت عمر کے لیے تو لکھا ہوا ہے تاریخ طبری میں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے عقیدت مندوں نے ماتم کیا۔ اچھا، اور بہت سے اس بارے میں آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ ماتم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ عرب میں ہوتا تھا۔ پھر کربلا میں مخدرات عصمت و طہارت کی ماتم کی روایتیں مقاتل میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ماتم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو پھر کوئی نہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ہمیں وہ چاہیے۔
تو یہ تو بات رونے کی اور ماتم کی ہو گئی. پھر جب بات آتی ہے مراسم عزا کی، یعنی تابوت ہے، علم ہے، تبرک ہے یا ذاکری ہے، تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا لباس ہے، لباس عزا، کالے کپڑے پہننا، تیل لگانا چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں آتی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں امام زین العابدین کے یہاں سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی امام کا سیاہ لباس پہننا اور عزاداروں کے لیے خود تبرک بنانا، تیار کرنا. اچھا. یہ المحاسن جو ہماری مشہور کتاب ہے برقی کی، اس میں روایت موجود ہے کہ امام سجاد خود اپنے ہاتھ سے تبرک بھی بناتے تھے اور سیاہ لباس پہنتے تھے. پھر یہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب تک مختار نے سر نہیں بھیجے قاتلان حسین کے، تو نہ تیل لگایا جاتا تھا، نہ سرما لگتا تھا، نہ چولہے جلتے تھے، اور نہ کوئی مرغوب غذا کھائی جاتی تھی. تو تاریخ میں تو ہے جی. تو یہ عزاداری تو ہے. اور کیا ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کو کسی نے بھنا ہوا پرندہ بھیجا تو انہوں نے واپس کر دیا کہ میں بعد کربلا جو ہے وہ یہ لذیذ غذائیں پسند نہیں کرتی. تو یہ عزاداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل. اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ایک کنیز کو جناب رباب نے روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنسو تو خشک ہو گئے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ستو جو ہے وہ تقسیم ہوا تھا مجلس میں، وہ کھانے سے جو ہے وہ آنسو پیدا ہوتے ہیں. تو پھر تبرک کا ذکر بھی ہمیں ظاہر ہے کہ اسی حیث سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. پھر بات رہی تعزیے کی اور علم کی، یعنی کوئی ایسی شبی کہ جس کو دیکھ کے کربلا ہمیں یاد آئے، تو وہ ہمیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ملتا ہے کہ ایک مجلس منعقد ہوئی، امام تشریف فرما تھے اور شاعر نے مرثیہ پڑھا تو امام نے کہا کہ ویسے پڑھو جیسے تم لحن سے پڑھا کرتے تھے. تو سوزخانی کا بھی رواج ہو گیا. تو بہت گریہ ہوا اور حضرت علی اصغر کی شہادت کا اس میں بیان تھا. تو یہ علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ جب بہت شور گریہ بلند ہوا اور پردے کے پیچھے عورتیں بھی موجود تھیں، یعنی عورتیں شریک ہوتی تھیں مجلس میں. بے شک، بالکل. تو ایک کنیز نے ایک بچہ 6 مہینے کا امام کی گود میں لا کے ڈال دیا. اور جب امام نے دیکھا تو امام پر مزید گریہ طاری ہوا اور مجلس میں بھی بہت زیادہ گریہ ہوا. تو یہ بچے کا گود میں آنا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تعزیے کی ایک طریقہ ہے. اور عراق میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے تمثیل میں مختلف شخصیات کو دکھاتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس سے فروغ عزا ہو رہا ہے اور اس سے آپ یہ نہیں مراد ہے کہ معاذ اللہ کوئی کسی کو آپ حضرت علی اصغر کہہ رہے ہیں یا شہزادہ قاسم سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہاں کے لوگ جب تک دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے کوئی کچھ ہوتے ہوئے، ڈراماٹائز نہ کچھ ہو جائے تو ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ہو رہا ہے وہاں پر، اور کیونکہ فروغ عزا کا باعث ہے اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ ایک تصور آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. تو یہ تو امام جعفر صادق کا ہو گیا. جب زہری نے مجلس کی اور امام سجاد نے کہا کہ ہم شادیوں میں شریک نہیں ہوتے بلکہ تم مجلس کرو تو ہم آئیں گے، تو اس مجلس میں حضرت عباس کا وہ علم جو لایا گیا تھا وہ وہاں رکھا ہوا تھا، اور امام حسین کا جو کرتا جناب زینب لائی تھی وہ بھی وہاں پہ رکھا گیا تھا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ بھئی ایک تعزیے کی بنیاد پر جائے. بالکل. اچھا، پھر ایک روایت جو دبیر نے نظم کی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کو سامنے آنا چاہیے، کہ امام سجاد نے اپنے گھر میں ایک حجرہ مخصوص کر لیا تھا جس میں بنی ہاشم کی قبریں بنائی گئی تھیں. اچھا. اور چونکہ کچے مکانات ہوتے تھے، ظاہر پکے تو نہیں ہوتے تھے، وہ مٹی جمع کر کے قبریں بنا دی گئی تھیں اور اس پہ نام لکھ دیے گئے تھے. تو جب بھی گریہ طاری ہوتا تھا یا مجلس ہوتی تھی تو اس حجرے میں جاتے تھے اور وہ وہاں گریہ ہوتا تھا کربلا والوں کو یاد کر کے. یہ روایت مرزا دبیر نے لکھی ہے اور کہا ہے کہ تعزیے کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی. اچھا، پھر ہم مشہور واقعات سنتے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، وہ بھی قبریں بناتی تھیں. وہ بھی قبریں اپنے ہاتھ سے حضرت عباس کی اور جناب جعفر عبداللہ جو ان کے چاروں فرزند تھے،
اور رویا کرتی تھیں اور پھر ان کو مٹا کر امام حسین کی قبر بناتی تھیں اور اس پہ گریا کرتی تھیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ قبریں بنانا اس وقت اور اس کو دیکھ کے رونا یہ تعزیے کی جی ہاں یہ بھی ایک قسم ہے. بالکل. اور یہی امام ضیاء العابدین نے بھی کیا. تو ہمیں شکر یہ ہے کہ ہم ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہر چیز کا ثبوت آپ کو سیرت امام سے مل جائے گا. ماشاء اللہ زبردست. بہت خوب آپ نے فرمایا. بڑی اچھی طرح سے اس کا وضاحت کی. میں عارف بھائی کی سب جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. قائم ٹی وی ٹورنٹو کے ساتھ رہیے گا. شکریہ. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. ناظرین کرام ہم اپنے وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے تاریخ عزاداری کے حوالے سے اور ہمارا بنیادی عنوان ہے تہذیب اعضاء. ہم گفتگو کریں گے سید عارف رضا زیدی صاحب سے. پاکستان بروصغیر پاک و ہند کی عزاداری یہ اپنی جگہ پہ یقیناً، لیکن گزشتہ ایک 10 سال کے دوران میں پاکستان سے باہر عزاداری میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے. مطلب ہمارے یقیناً ناظرین جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر دور دور ہر ملک میں موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہاں کی عزاداری میں یہ اضافہ جو ہے اس حوالے سے کچھ آپ گفتگو کیجیے. دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کروں کہ جیسے علامہ صاحب نے بات کی، عزاداری ایک سفر کا نام ہے جس نام حضرت آدم سے چلا کیا آج کہنا تک ہے. کیا کہنا. یقین سے آگے بھی جانا ہے. بے شک. تو اس میں کوئی حیرتناک بات ہے نہیں بالکل. کہ اگر بر صغیر پاک و ہند سے نکل کر یا عرب سے نکل کر یا ایران سے نکل کر بر صغیر میں آنا اور بر صغیر سے نکل کر امریکہ جانا یا کینیڈا ٹورنٹو آسٹریلیا جانا یا نیوزی لینڈ جانا یا کہیں اور جانا، یہ کوئی حیرتناک بات تو ہے. بالکل بالکل. تو عزاداری کا سفر جاری ہے اور جاری رہے. صحیح. ہاں اب یہ ہے کہ کردار دیکھیے پاکستان میں جب عزاداری کا ایک تسلسل آیا اور یہاں پہ میں لہن کی عزاداری کی بات کروں، ہمارے انجمنوں کی عزاداری کی بات کروں تو چچن صاحب قبلہ، عزت صاحب اور سچے بھائی، ناظم بھائی ان کا دور، ضیاء بھائی کا دور، آفاق بھائی کا دور، سامنے آغا صاحب کا دور اور ان سب کا دور جب چلا تو خوبصورت آوازوں کے ساتھ اچھے اشعار اور مسدس اور مرثیے اور ان تمام کا دور، پھر نوحے کا اپنا ایک انداز ہوا. تو پہلا سفر یہاں سے باندھا سچے بھائی نے جی، اور سچے بھائی گئے امریکہ اور یقیناً ان کی پوری زندگی رچی بسی تھی نواخانی میں. جی ہاں. تو انہوں نے وہاں جا کر نواخانی شروع کی اور میوز الفقار حضرت کی ڈاک بنڈا اور اس کے بعد انہی کی تمثیل میں ضیاء بھائی چلے گئے اور ضیاء بھائی نے جا کر وہاں غمخان عباس کی ڈاک بنڈا. اور اسی طریقے سے پھر ندیم رضا سرور صاحب نے رخت سفر باندھا، اس سے وہاں آسٹریلیا چلے گئے اور پھر یہیں سے لوگ عزاداری کرتے کرتے ٹورنٹو اور مونٹریال اور یہاں کینیڈا کے شہروں میں پہنچے اور ماشاءاللہ انہوں نے وہاں عزاداری کو بہت طرح سے سجایا. کینیڈا میں لوگوں نے جو مجالس جو ٹی وی پر آتی ہیں یا جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اب نقی آپ یقین جانیں کہ جو تقدس و احترام شاید یہاں تھوڑا سا ماند پڑتا جا رہا ہے، وہ وہاں پر بہت احترام کے ساتھ اس عزاداری بالکل ایسا کیے ہوئے ہیں وہ لوگ. اور اچھا وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، علامہ صاحب وہاں پر آواز کا کنسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس. مطلب انہوں نے صرف جیسے ابھی آپ نے کہا نا عزاداری امام حسین کے لیے، وہ صرف امام حسین کے لیے عزاداری کر رہے ہیں. وہ مطلب جو بھی آیا انہوں نے نوحہ پڑھوا دیا اس سے، وہاں جو بھی آیا اس ذکر کرنا مقصد ہے، جو بھی آیا. یعنی یہ میں ان لوگوں کو بڑا اس پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یقیناً وہ عزاداری کو اس انداز سے قائم رکھتے ہیں. اچھا پلس وہ پھر وہ ایک اصول جو وہاں وضع ہیں کہ وہ اتوار کو نکالنا ہے. تو اب وہ 10 محرم جو ہے وہ اتوار کو بھی ہو یا 7 محرم کو اتوار ہو، اتوار کو ہی عاشورہ منا لیں، لیکن وہ عاشورہ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے عاشورہ ہوتا ہے. بالکل چاہے وہ امریکہ میں منایا جائے یا کینیڈا میں منایا جائے یا آسٹریلیا میں منایا جائے. تو اور پھر زنجیر زنی بھی کر رہے ہیں، انہیں اصولوں کے تحت کر رہے ہیں. اگر کہیں بند کمرے میں کرنی ہے تو بند کمرے میں کر رہے ہیں، ان کو حرج نہیں ہے. کہیں روڈ پہ کرنی ہے تو روڈ پہ کر رہے ہیں. تو وہ جو عزاداری خدمت کر رہے ہیں یقیناً وہ
دور رہ کر بہت عمدہ عزاداری کر رہے ہیں، اور مولا ان کو یقیناً ان کا اجر بھی دے رہے ہیں اللہ آمین. اور ان کو دیں گے بھی اجر. تو میں ان تمام بیرون ممالک، میں پاکستان کے عزادار تو یقیناً قابل تحسین نہیں، اور میں اس ضمن میں پاکستان کی عزاداری کی بات کرتا چلا گیا. تو میں بھی ایک بات ضمن کہتا چلوں کہ ایک جگہ مجھے نایاب الدوری صاحب اور نیر رضا جلال پوری صاحب ملے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اکیلا پھنس گیا ان میں، تو سارے انڈینس تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں عزاداری بہت اچھی ہوتی ہے، انڈیا میں عزاداری بہت اچھی ہوتی ہے، انڈیا میں عزاداری بہت اچھی ہوتی ہے. تو میں نے اس پر ان پہ ایک جملہ کہا، میں نے حضور کی مائی عزاداری کی دیر کے لیے مجھے دے دیجیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں اچھی عزاداری ہوتی ہے پاکستان میں. تو میں نے ان سے مائک لے کر یہ کہا، دیکھیے نیر صاحب، ہندوؤں کے ملک میں عزاداری بہت آسان ہے، وہاں مارے نہیں جاتے شیعہ. ٹھیک. آپ پاکستان میں عزاداری ایسے ہی کر کے دکھائیے جیسے انڈیا میں کر رہے ہیں، تو ہم جانے آپ. تو ہم آپ کے لیے، ہم بڑے ہوئے یا آپ بڑے ہوئے. تو پاکستان کی عزاداری جو عزادار کر رہا ہے وہ بہت مشکل حالات، موجودہ حالات، اور بہت اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر، اپنے تمام مسالوں کو قربانی دے کر ذکر حسین میں کام کر رہا ہے. یہ لائق تعظیم ہے، اور یقیناً ہمیں کسی سے عذر نہیں چاہیے، ہمیں امام حسین علیہ السلام سے اور مادر امام حسین سے عذر چاہیے. لیکن اور وہی ہم تو پیدا ہی عزاداری کے لیے ہوئے. تو یہی سلسلہ ہمارا یہاں کے لوگ گئے، اور میں علامہ صاحب آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے یہ بات کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں رکھتا کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی عزاداری اور بالخصوص کراچی کی عزاداری کا راج ہے. کراچی کے عزاداروں کا راج ہے، اور وہ واقعی وہاں جو عزاداری کر رہے ہیں اس میں کراچی کے لوگوں کا، چاہے وہ افریقہ میں ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں، ندیم رضا سرور ہوں، یا ہمارے دیگر معتبرین ہوں، یا بھائی ہوں، یا سچے بھائی کا بیٹا علی ہو. ماشاءاللہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا خوب پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے. شجاع ادھر امریکہ گیا ہے، شجاع پڑھ رہے ہیں، اور شجاع ادھر ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں. اور پھر انگلینڈ میں وہ میسم ماشاءاللہ میسم بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اور یہ سب پاکستانی بریڈ ہے نا. اور اس طریقے سے کاشف لندن میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ. ہمارے قاظم اکبر صاحب آج بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو احسن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں. اور ندیم سرور کے بچے علی شناور، علی جی پوری عزاداری کے معاملات میں. تو یہ لوگ جو نیو ٹورنٹو میں اس طریقے سے نیر عباس کے بیٹے ماشاءاللہ بڑی اچھی عزاداری کرتے ہیں. فرجاد نام ہے اس کا. اور جس خلوص و نیت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں ان کو، مجھے نہیں پتا میں کہ ٹورنٹو آج تک نہیں گیا یا کینیڈا کے دیگر شہروں میں، تو جو وہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں یقیناً وہ وہی ہے، بالکل عزاداری تو کرنی ہے بالکل، لیکن جس تقدس احترام کے ساتھ کر رہے ہیں انہیں ان کا اسے سلام. یقیناً واقعی یہ عزاداری دنیا بھر میں اب جس بھی انداز میں آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ یقیناً سچے بھائی ضیاء بھائی یقیناً انہوں نے جا کے اس کو رونق بخشی وہ ہوئی، لیکن کمال ہے ان لوگوں کا بھی کہ انہوں نے عزاداری کو قائم رکھا ہوا ہے اور اسی روح کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے. علامہ صاحب آپ سے اختتام کی جانب جائیں گے ہم پروگرام کے، اور آخری آپ سے سوال کہ عزاداری کی موجودہ جو مروجہ مراسم ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کس جگہ ہم تہذیبی حوالے سے کہیں تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں، یہاں کہاں ہم سے کچھ غلطی سرزد ہو رہی ہے، اس طرف نشاندہی کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن تک جو دیکھا اور آپ لوگوں نے اپنے جوانی میں دیکھا اور اس سے پہلے دیکھتے رہے، وہ یہ کہ مجالس میں ایک تو یہ کہ خلوص ایسا اس میں کار فرما ہوتا تھا کہ آپ شاید اسے بیان بھی نہ کر سکیں، اور وہ نظر آتا تھا، یعنی وہ خوشبوئیں اور وہ عزاخانے، وہ فرش اور یہ سب چیزیں. اچھا ہم نے جو دیکھا وہی دیکھا کہ بھائی بتاشے اور نمک پارے بسکٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اور اس میں صاحب خانہ بالکل بھی کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ تبرک ہی یہی ہوتا تھا. اگر وہ نہیں ہوتا تھا تو افسوس ہوتا تھا کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ 8 محرم کو لگتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا دن ہے، یعنی شیرمال ہوگا، پلاؤ ہوگا اور حاضری ہوگی حضرت عباس کی، اور فقیر بنائے جائیں گے اور وہ سب. تو 8 محرم کو ذرا سا ایک تذک اور احتشام، ایک علم کی برآمدگی میں جو اہتمام ہوتے تھے وہ بیان سے باہر ہیں. بے شک. اچھا پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علم سجنے سے پہلے نوحہ پڑھا جاتا تھا. علم سجتے وقت
نوحہ پڑھا جاتا تھا. نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے, شباب شیر خدا یاد آیا جاتا ہے, علی کا لال علم لے چکا برادر سے, سکینہ بیوی کا سقہ بنایا جاتا ہے. تو علم سجانے کے نوحے الگ ہیں, علم سجنے کے بعد کے نوحے الگ ہیں, علم برآمد ہونے کے نوحے آیا ہے علم اور نہ اور علمدار نہ. تو یہ اس وقت کا نوحہ جب علم. اچھا پھر اس میں یعنی اتنے عجیب معاملات تھے کہ سوچتے ہوئے اب حیرت, ایک افسانہ سا معلوم ہوتا ہے, کہانی جی. یعنی علموں میں جو اہتمام ہوتے تھے اس کی برآمدگی میں, اس پہ رونے میں, اس کے سارے, اور ایک روب علم کا احترام اور وہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا پھر اتنا ہی تابوت کا ہوتا تھا. ظاہر تابوت ایسے ہی برآمد ہوتے تھے جیسے کسی کے گھر میں موت ہو جائے یا میت, اور اسی طرح لوگ روتے تھے, اسی طرح بہن ہوتے تھے, اسی طرح. پھر تابوت کا احترام ہوتا تھا, اسے 2 دن رکھا نہیں جاتا تھا بلکہ اسی وقت بڑھا دیا جاتا تھا, اور پھر اس سے منت اٹھانا, اور پھر یہ ساری. پھر یہ کہ جو نعرے لگتے تھے مجلسوں میں, چمن چمن کلی کلی جی, اور دمت قلندر اور زہرا کا شوہر, یہ نعرے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ جو عزاخانے سجتے تھے ان میں ہماری ایک خاص تہذیب تھی. یعنی ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو پٹکے جس پر زلجنا بنا ہے, ستاروں کا کام ہے مثال کے طور پر, اس کو ہٹا کر آپ جو ہے وہ مخمل کے کوئی سادے پٹکے لگا دیں. یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے کیونکہ ہم اسی تہذیب میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل وہی ہندوستانی انداز کے علم ہوں, اسی طرح کے پنجے ہوں, ویسی خوشبو آ رہی ہو, ویسی اگربتی ہو. اچھا فرش ازا بچھتا تھا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ پاؤں سے کوئی بچھا دے, ہاتھ ہی سے اس کو کرنا, باوضو رہنا. اچھا کپڑے کالے ہی پہنے جاتے تھے, کوئی نہیں تھا کہ اس طرح سے, یا تو سفید 7 محرم تک سفید شلوار پاجامہ ہوتا تھا, پاجامہ اور کرتا سفید ہوتا تھا, اور 8 محرم کے بعد یا تو ہرا یا کالا, یہ طریقے ہوتے تھے. خواتین کا بھی وہی نظام تھا, پردے کا, اور ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. اچھا پھر وہی ذاکری میں بھی تھا, ذاکرین کتابیں پڑھتے تھے, اسی طرح کی ذاکری ہوتی تھی, اسی طرح مصائب میں گریا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دم تبدیلی آئی ہے جی, اور ایک دم سے ایک فاصلہ سا محسوس ہونے لگا ہے اس تہذیبی سفر میں, اس کی وجہ ایک تو سوشل میڈیا ہے, ہم نے شاید اس کا غلط استعمال کیا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پرانی عزاداری ہو رہی تھی اس میں وہ لوگ جو بچپن میں ہندوستان سے آئے تھے وہ یہاں جوان ہوئے تو انہوں نے ایک نسل کی تربیت کی. جو پہلے ہی ذاکرین تھے وہ آئے, انہوں نے ایک اپنے حد تک خدمت کی, اور وہی لوگ جو ہجرت کر کے آئے وہ اس قافلے کو لے کے بڑھتے رہے, اور وہی چیزیں لائے. وہ اپنے ساتھ کپڑے یا زیورات تھوڑی لائے, وہ تو علم لائے, اور یہ ساری چیزیں وہاں سے, کتابیں مرثیے نوحے لے کر آئے وہاں سے. تو وہ چیز چلی, جس نسل نے انہیں دیکھا اس نے آگے بڑھایا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کتابی لوگ نہیں رہے, پڑھے لکھے ذاکرین نہیں رہے, یا وہ خلوص نہیں رہا. اب ظاہر ہے کسی پر کوئی, ہم کسی کے خلوص پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے, لیکن بہرحال ایک خلا ہے, اور ہماری بھی غلطی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس نسل کو یہ بتانا ہے, اس لیے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جس ماحول میں اس وقت موجودہ نسل پروان چڑھ رہی ہے, اسے جب معلوم ہی نہیں ہے کہ 8 محرم کیسے ہوتی تھی, اسے جب پتہ ہی نہیں ہے شب عاشور کے آداب کیا ہیں, اسے جب یہ نہیں پتہ کہ عاشور کے آداب کیا ہیں, تو وہ خود اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ بالکل صحیح. تو یقیناً ہمارے جو خطبہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر سے بیان کریں, اور موجودہ نسل کی جو ہے تربیت کی جائے, ان کی آبیاری کی جائے, انہیں بتایا جائے. اور جو ماں باپ ہیں ان کو بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنے گھر میں وہی ماحول رکھیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اگر اس میں کوشش کی جائے تو یقیناً ہم اپنے عزاداری کے آداب دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں یقیناً قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے ہم نے تہذیب اعضاء کے اس عنوان کو جو زیر بحث لائے, اور پھر اس میں مراسم اعزاء سے متعلق تمام ارکان پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی مختلف ذاکرین و مختلف مہمانان گرامی سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی حد تک ان چیزوں کی نشاندہی کر سکیں گے کہ جو تہذیب اعزاء کے خلاف ہو رہی ہیں, اور ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, وہ بھی نشاندہی یقیناً ہمیں آپ جیسے حضرات سے مل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے.
नाज़रीन इकराम, हमारे मेहमान ग्रामी मोहतरम अल्लामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी साहिब, जनाब सैयद आरिफ रज़ा ज़ैदी साहिब और अपने मेज़बान अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा ये बेबसी, ये क़यामत की बेबसी, अम्मा हमारे हाल पर रोती है बेकसी, कहती है हुसैन की अम्मा